سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28، پارہ نمبر 3 ہے، لا یتخذ المؤمنون، مومنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ الکافرین اولیاء، مومن کو چھوڑ کے کفار سے، غیر مسلم سے کوئی دوستی لگا لے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، وہ باخبر کر دے گا۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں جو بھی کوئی تقوی اختیار کر لے، بچ بچا کے چلے، تب ٹھیک ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالی ہر لحاظ سے ان بندوں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو غیر سے دوستی لگاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہ یاد رکھو تم نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس آیت کا شان نزول ذرا سن لیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب میں چاہتے تھے کہ میرے 500 یہودی حلیف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حریف، دشمن عداوت والا، ایک ہوتا ہے حلیف، حلف سے ہے جس نے دوستی نبھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ 500 یہودیوں نے واقعی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اوکھے ویلے مشکل وقت میں ہمیں یاد کرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو چونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر بھی احزاب یا گروہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگی، میں ان 500 یہودیوں کی مدد لے لوں؟ فوراً یہ آیت اتری، نہیں، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے عدل شروع ہو جاتا ہے، یعنی تم نے اگر کوئی عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کرو، یہ پہلی شرط۔